بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ میں اور آصف ابھی ایک تقریب میں شرکت کر کے لوٹے ہی تھے۔ میں نے چابی لگا کے لاک کھولا، آصف میرے پیچھے تھے۔ میں فلیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی کہ پیچھے پیچھے آصف بھی داخل ہوئے۔ وہ بھی دروازہ بند کر ہی رہے تھے کہ انہیں کسی نے زور سے دھکا دیا۔ وہ اگر مجھے تھام نہ لیتے تو ان کا ذہن میں گر جانا یقینی تھا، جبکہ میں نے پردے کو پکڑ کر خود کو سنبھالا تھا۔ دھکا دینے والے پر نظر پڑی، اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ اس نے ہمیں دھمکی دی، خبردار کوئی بھی حرکت نہ کرے ورنہ میں گولی چلانے میں تاخیر نہیں کرتا۔ پستول والے کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خود بھی خوفزدہ ہے، جیسے کوئی اس کے تعاقب میں ہو اور وہ تعاقب کرنے والے سے بچنے کے لیے ہمارے ہاں گھس آیا ہے۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ اس چہرے کو میں کبھی نہیں بھول سکی۔ وہ کوئی اور نہیں، جبران تھا، وہی جبران جسے میں کئی برسوں سے بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر بھی بھول نہیں پائی تھی۔ میں خود کو اس کا قاتل سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ زندہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ 6 منزلہ عمارت سے نیچے گرا تھا اور گرتے ہی دم توڑ دیا تھا۔ جو انسان ایک بار مر جائے وہ کس طرح زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اور شخص ہے، یقیناً اس کی شکل جبران سے ملتی ہے، کیونکہ یہ انداز و اطوار سے چور لگ رہا تھا۔ جبران اور اس کا کیا مقابلہ؟ یہ سوچ کر میرے دل کو ایک طرح سے اطمینان سا ہو گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے پھر سے مجھے جھٹکا لگا۔ جبران کے بائیں کان کے پاس ایک ہلکا سا نشان تھا۔ یہ بچپن کی ایک چوٹ کا نشان تھا۔ اس کے بھی اسی جگہ ویسا ہی نشان تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ 2 افراد کی شکلیں مل سکتی ہیں، لیکن یہ کس طرح ممکن تھا دونوں افراد ایک ہی مقام پر ایک ہی چوٹ کا نشان لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی، یہ کھلی حقیقت تھی۔ جبران کا ڈپلیکیٹ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے معائنہ خیز انداز میں دیکھا تھا۔ وہ جبران ہی تھا۔ مجھے شک ہو گیا تھا، اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے اس سے قبل مجھے کہیں دیکھا ہو اور میرا پیچھا کرتے ہوئے فلیٹ تک آیا ہو۔ اگر یہ جبران ہی ہے تو ضرور اپنا انتقام لینے آیا ہے۔ میں جبران کو قتل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ محض ایک حادثہ تھا۔ وہ مجھے برباد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مجھے پکڑنے کے چکر میں آگے بڑھا تھا اور میں نے اسے پیچھے سے دھکا دے دیا تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا تھا اور زیر تعمیر پلازا سے نیچے گر پڑا تھا، مگر اس وقت وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، وہ زور سے ہنسا۔ لگتا ہے کسی خاص تقریب سے لوٹے ہو، تقریب میں ٹھونس ٹھونس کر کھانا کھایا ہوگا، ہے نا؟ مگر میرا پیٹ خالی ہے اور مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، تو میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو، ورنہ تم جانتے ہو میرے ہاتھ میں پستول ہے، اس لیے میں جیسا تم سے کہتا ہوں ویسا ہی کرو۔ چلو باورچی خانے کی طرف۔ اس کی دھمکی پر ہم دونوں سہم گئے۔ اس کے عزائم بتا رہے تھے وہ کچھ بھی کر گزرے گا، اور یہ بھی اتفاق تھا اتنا کھانا موجود تھا ہمارے گھر میں کہ 2 آدمی آسانی سے کھا سکتے تھے۔ میں نے بے بسی سے جبران کی طرف دیکھا، اس نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی کچن کی طرف بڑھی وہ زور سے ہنسا۔ تم دونوں بہت ہی سمجھدار ہو، میں تمہیں کھانے کی تکلیف نہ دیتا، مگر کم بخت بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے پلٹ کر غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کچن میں داخل ہو گئی۔ تمہاری بیوی کو غصہ بھی آتا ہے، یہ اندازہ مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر ہو رہا ہے۔ لگتا ہے تم دونوں کو میرا یہاں آنا پسند نہیں آیا، اب آ گیا ہوں اس لیے برداشت کرو۔ وہ پھر زور سے ہنسا۔ وہی بات کرنے اور سننے کا انداز، اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تبدیلی آ ہی کیسے سکتی تھی؟ وہ بڑے باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا، جس نے اپنی زندگی کا مقصد عیش و عشرت میں گزارنا سیکھا تھا۔ جس چیز کی طلب ہوئی اسے جائز یا ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا۔ وہ ہمارے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا۔ تم دونوں کو کہانی سننے کا شوق ہے؟ کہانی؟ آصف نے حیرانگی سے جبران کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہم اس سے خوف کھائے ہوئے تھے اور وہ ہمیں کہانی سنانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ کہانی سننے کا شوق ہے تو سمجھو تم باذوق ہو، اور اگر کہانی نہیں سننا چاہتے یا شوق نہیں تو تم سے بڑا بدذوق کوئی نہیں ہے۔ جبران یہ کہتے ہوئے زور سے ہنسا، پھر ہم دونوں کے چہروں کو دیکھنے لگا۔ کیوں تمہیں سانپ سونگھ گیا ہے جو اس قدر حیران و پریشان صورت بنائے کھڑے ہو؟ ہنسو، زور سے ہنسو، کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ اس کے اصرار پر ہمیں زبردستی مسکرانا پڑ گیا تھا۔ ہمیں مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ مجھے ہنستے مسکراتے چہرے بہت اچھے لگتے ہیں، تمہیں بھی لگتے ہیں نا؟ بالکل درست کہا تم نے۔ اگر میں چاہوں تو اس پستول سے تم دونوں کو ہنسا بھی سکتا ہوں۔ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے، اس لیے سامنے والے کو ہنسنا ہی پڑتا ہے۔ مجھے یہ پستول بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، لیکن مجبور ہوں، اسے دکھانے سے ہر آدمی میری بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے پاس پستول ہے، اس لیے تمہاری بیوی میرے لیے کھانا گرم کر کے لے کر آئی ہے۔
ورنہ تقریب سے تھکی ماندی عورت کسی صورت میں کسی غیر مرد کو کھانا نہیں دیتی۔ کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جبران نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارے لیے کھانا بھی گرم ہو گیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہاں بیٹھ کر کھانا پسند کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ کھانا؟ ہاں، میں اسی جگہ بیٹھ کر کھانا پسند کروں گا۔ تمہارا کیا بھروسہ کمرے میں بٹھا کر دروازہ بند کر کے پولیس کو بلا لو؟ جبران نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ہم واقعی اسے کمرے میں بند کر کے پولیس کو بلا لیں گے۔ یہ بات غلط بھی نہیں تھی، ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کی غرض سے پولیس کو بلانا تو پڑتا ہی ہے۔ کھانا کھا لوں پھر تمہیں ایک زبردست کہانی سناؤں گا، دو پریمی جوڑوں کی کہانی، جبران نے ایک نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ میری ہستی بستی زندگی کو اجاڑ دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ میری تلاش میں تھا، اور اب اس نے مجھے تلاش کرنے پر یہ ڈرامہ رچایا تھا، لٹیرا بن کر میرے گھر میں آ گیا تھا۔ کہانی سنانے کے بہانے وہی کچھ بیان کر رہا تھا جو ایک گزری ہوئی کہانی تھی۔ یہ کہانی سن کر میرا شوہر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس کا مجھے اندازہ ہے۔ ابھی تک میرے شوہر کو مجھ پر اور میری پاکیزگی پر بڑا مان تھا، اسے مجھ پر بڑا اعتماد تھا۔ ہم دونوں کی شادی پسند کی تھی۔ میری آصف سے ملاقات ایک تقریب میں ہوئی تھی۔ یہ تقریب آصف کی بہن شمائلہ کی سالگرہ کی تھی۔ شمائلہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ میں اس کی سالگرہ میں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ جبران والا واقعہ گزرے ہوئے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ خود کو جبران کا قاتل تصور کر کے ہر وقت خوفزدہ رہتی تھی، ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کبھی بھی پولیس آ کر مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی، اور پولیس قتل کے ملزموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے اس کا تصور کر کے میں کانپ جاتی تھی۔ میرے رشتہ دار اور گھر والے بھی میری اس حالت پر خاصے تشویشناک ہوئے تھے۔ ایک ہنسنے اور بولنے والی لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا تھا، اسے چپ لگ گئی تھی، ہر وقت خوف کی حالت میں رہتی تھی۔ ابو اور امی نے مجھے مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کسی کو بھی میرا مرض سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے، مجھے کس کی نظر لگ گئی ہے جو میں ہنسنا بھول گئی ہوں۔ نفسیات کے ڈاکٹرز کو دکھانے پر انہوں نے یہی کہا کہ مجھے کوئی ذہنی صدمہ پہنچا ہے جس کے سبب میری یہ کیفیت ہے۔ میری بے سکونی کی ابتدا اس دن ہوئی جب میں جبران کا کہا مان کر اس زیر تعمیر عمارت میں پہنچی تھی۔ جبران کو میں نہیں جانتی تھی۔ اس دن گھر میں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی، اچانک موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے موبائل کی اسکرین پر نمبر دیکھا تو وہ نمبر اجنبی کا تھا۔ میں اجنبی نمبر سے آئی کال اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ میں نے جیسے ہی کال کو بند کرنے کا بٹن دبایا غلطی سے کال اوکے ہو گئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہیلو، کون؟ میں نے پوچھا۔ میں وہی ہوں جو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ مجھے خادم ہی سمجھ لیں۔ اچھا، خادم ہے، کون سے مزار پر تشریف رکھتے ہیں؟ میں نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ مزار؟ وہ چونکا۔ خادم مزار پر ہی بیٹھتے ہیں، اور میں نے تمہارے مزار کا پوچھ لیا تو اتنا پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ میں پریشان اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرا کسی مزار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ مزار کا پوچھ رہی ہیں۔ آپ نے پھر خادم کیوں کہا؟ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اچھا خیر، یہ بتاؤ تم نے مجھے فون کیوں کیا؟ میں فارغ تھا اس لیے سوچا تم سے بات کر لی جائے۔ میں کیا تمہاری پھپھو لگتی ہوں جو بات کرنے کو فون کر لیا؟ پھپھو؟ لیکن تمہاری آواز سے تو لگتا نہیں ہے تم کسی کی پھپھو ہو۔ آواز سے یہی معلوم ہوتا ہے کوئی نوخیز کلی ہو کسی باغ کی۔ اپنی غلط فہمی دور کر لو، میں ایک لڑکی ہوں۔ اچھا بھائی، میں نے اپنی غلط فہمی دور کر لی، اور آئندہ مجھے پھر کبھی فون مت کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ تم میرے کیا لگتے ہو جو فون کرو گے؟ میں نے غصے سے کہا۔ ارے بھائی، تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تم سے تعلق بنانا چاہتا ہوں، اس لیے فون کیا ہے۔ شٹ اپ! یہ کہتے ہوئے میں نے کال بند کر دی۔ موبائل پر دوبارہ بیل بجی۔ میں نے اسکرین پر نمبر دیکھا، وہ نمبر جبران کا ہی تھا۔ میں نے موبائل دور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر فون بجتا رہا اور پھر گھنٹی بند ہو گئی۔ میرا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا، پردے کی پابندی بھی سخت تھی۔ گھر میں آئے مرد رشتہ دار بھی گھر کی خواتین کی ایک جھلک نہیں دیکھ پاتے تھے۔ یہ گھر سے ملنے والی تعلیم تھی کہ میں کسی غیر مرد کے سامنے آ جانے پر اپنی نظریں جھکا لیتی تھی۔ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اچھی طرح اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی تھی۔ میری سہیلیاں بھی اکثر مجھے ٹوک دیتی تھیں، کلاس میں کوئی غیر مرد تھوڑی آ رہا ہے جو تم چہرے پر نقاب پہنے رکھتی ہو۔ بس مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ میرا تمہیں بھی مشورہ ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر آ جایا کرو، کیونکہ ہمیں نظر لگ جائے گی۔ کیا نظر بڑی خطرناک ہوتی ہے، علینا زوردار کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ علینا، میری باتوں کو مذاق میں مت لیا کرو، عورت کی خوبصورتی اس کے شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ غیر مردوں کو خوش کرنے والی عورتیں کون ہوتی ہیں یہ تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ علینا کی دوستی لڑکوں سے بدلتی رہتی تھی، کبھی وہ کسی کے ساتھ تو کبھی کسی کے ساتھ۔
انہی دنوں علینا کی دوستی احسن نامی نوجوان سے تھی۔ وہ شکل سے ہی اوباش قسم کا نوجوان لگتا تھا۔ اکثر وہ چھٹی کے وقت اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر جاتی تھی۔ احسن اسے مختلف سڑکوں پر سیر کرا کر گھر کے نزدیک ہی چھوڑ دیتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ علینا، ان دنوں جس کے ساتھ تم گھوم رہی ہو، یہ نوجوان مجھے کردار کا اچھا نہیں لگتا۔ تم احسن کو کیسے جانتی ہو؟ میں احسن کو نہیں جانتی، بس اس کا حلیہ شکل و صورت ایسی ہے کہ انسان شک میں مبتلا ہو جائے۔ کمال ہے، تم اس کے بارے میں جانتی نہیں ہو اور تبصرہ ایسے کر رہی ہو جیسے احسن سے تمہاری برسوں سے جان پہچان ہو۔ علینا نے برا سا منہ بنایا۔ میں تمہارے بھلے کو کہتی ہوں، تم خواہ خواہ برا مان جاتی ہو۔ میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، اب تم نہیں سمجھتی تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بات علینا کو سمجھانے کی غرض سے کہی تھی، مگر اس نے احسن کو بھی یہ بات بتا دی۔ اسے میری بات ناگوار گزری اور وہ غصے میں بولا، میں نے ایسی نیک اور پارسا لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کو سارے عام نیلام کرتے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات مجھے علینا کی زبانی پہنچ گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ علینا، یہ بات تمہیں سمجھانے کو کہی تھی، تمہیں احسن تک پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے تمہیں غصہ آ رہا ہے ویسے غصہ مجھے بھی آیا تھا۔ تم نے احسن کے بارے میں یہ بات کہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، مجھے بھی ایک نصیحت ہو گئی ہے۔ کسی بے وقوف کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ تمہارے بارے میں نہیں مانے گا۔ عقل مند کو مشورہ مت دو، وہ تو ہے ہی عقل مند۔ میں بے وقوف ہوں اور تم بہت عقل مند ہو۔ اس دن سے علینا مجھ سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی اور وہ مجھ سے احسن کی باتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کے برعکس وہ احسن کے ساتھ گزرے لمحات لہک لہک کر سمینا کو بتانا نہیں بھولتی تھی۔ سمینا پیٹ کی ہلکی تھی، اس لیے وہ پیٹ ہلکا کرنے کو مجھے بتا دیتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے علینا کے حق میں بہتری کی دعا کرتی تھی۔ ایک دن سمینا نے مجھے بتایا کہ علینا کے لیے احسن نے آج فردوس ہوٹل میں دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ وہ ایک شاندار طریقے سے علینا کی سالگرہ منانا چاہتا ہے اور اس سالگرہ پر علینا نے کتنی سہیلیوں کو مدعو کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ واحد سالگرہ ہے جس میں صرف علینا اور احسن شریک ہوں گے۔ کمال ہے، یہ کیسی سالگرہ ہے جو ایک ہفتے پہلے منائی جا رہی ہے اور اس میں کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا؟ مجھے حیرت ہوئی۔ میں کالج سے سیدھا گھر پہنچی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں نے آرام کرنے کی غرض سے جب لیٹنا چاہا تو بیڈ پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ دروازہ بجنے پر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ دروازہ کھلا ہے، میں نے کہا۔ دروازے کو کھول کر علینا کی والدہ نصرت آنٹی کمرے میں آ گئیں۔ نمرا بیٹی، کیا علینا تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ صبح تمہارے گھر آنے کا کہہ رہی تھی، شام کے 5 بج گئے ہیں، وہ گھر نہیں لوٹی۔ اس کا اور تمہارا موبائل بند جا رہا تھا، اس لیے میں گھبرا گئی تھی، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ آنٹی، بات یہ ہے کہ علینا ان دنوں مجھ سے کم بات کرتی ہے۔ وہ کیوں؟ میں اسے نصیحتیں کرتی ہوں، اسے میری نصیحتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ نصیحت تو وہ کرتا ہے جو کسی کو اپنا سمجھتا ہے، تم نے اسے اپنا سمجھ کر نصیحت کر دی، اس میں برا ماننے کی کون سی بات تھی؟ آنٹی، جو بات میں آپ سے کہنے جا رہی ہوں اس کا برا نہیں مانیے گا۔ علینا کو لڑکوں سے دوستی کرنے کا شوق ہو گیا ہے۔ ان دنوں وہ احسن نامی نوجوان سے دوستی کیے ہوئے ہے۔ مجھے وہ نوجوان اچھا نہیں لگتا۔ جب میں نے اسے ٹوکا تو وہ برا مان گئی اور مجھ سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ علینا نے اچھا نہیں کیا، تم اس کا بھلا چاہتی ہو، مجھے پتا ہے، تم اس کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار رہتی ہو۔ تمہارے خیال میں علینا اس وقت کہاں ہوگی؟ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن مجھے پتا چلا ہے وہ فردوس ریسٹورنٹ میں گئی ہے اور پھر میرے راز اگلنے کی وجہ سے احسن پکڑا گیا۔ علینا گھر آ گئی تھی۔ احسن منشیات رکھنے کی جرم میں جیل چلا گیا تھا۔ امتحانی فارم بھرے جا چکے تھے، اس لیے علینا نے کالج آنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر بیٹھ کر وہ امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ میری دوست تھی، اس لیے اس کی عزت اچھالنا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ احسن حیران تھا کہ ان کی مخبری کیسے ہو گئی۔ اس نے اپنے ذرائع متحرک کرائے تو اسے معلوم ہوا کہ مخبری میرے ذریعے ہوئی ہے۔ میں نے ہی آنٹی نصرت کو بتایا تھا کہ آنٹی نے پولیس سے مدد لی تھی۔ اب رات میں سونے کے لیے لیٹی تھی کہ موبائل کی گھنٹی بج گئی۔ اسکرین پر نمبر دیکھ کر میں سمجھ گئی جبران کی کال تھی۔ میں اس وقت بالکل فارغ تھی۔ صبح اتوار تھا، اس لیے کالج سے چھٹی تھی۔ میں یہ سوچ کر کے اسے آج سبق سکھاؤں گی، موبائل اٹینڈ کر لیا۔ واہ، کیا دل نشین آواز ہے، کانوں میں رس کھل گیا ہے۔ کیا مجھے کسی چینل پر گانا گانے کا موقع دینا چاہتے ہو؟ میں نے غصے سے کہا، کاش میرے اختیار میں ہوتا، میں پوری دنیا کو تمہاری آواز سنا دیتا۔ میری بڑی خواہش ہے خوبصورت دوشیزوں کو ٹی وی پر چانس دلواؤں، مگر کیا کروں، میرے والد کا اتنا بڑا بزنس ہے جس نے مجھے الجھا دیا ہے۔ ان کے دباؤ کی وجہ سے مجھے ان کا ہاتھ بٹانا پڑتا ہے۔ تم ایک کاروباری باپ کے بیٹے ہو، مجھ سے بات کرنے کو اتنا فالتو وقت کہاں سے نکالو گے؟ تم جو مجھے ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہو، کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ یہ سوچنا میرا کام ہے، بس تم اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کر لو۔
مجھ سے بات کرنی ہے؟ سوری، بالکل نہیں۔ ہائے، تمہیں کسی کا دل رکھنا بھی نہیں آتا ہے، فوراً دل توڑ دیتی ہو۔ مقصد کی بات کرو، مجھے کیوں فون کرتے ہو؟ فون کرتا ہوں، کسی کا خون نہیں کرتا۔ مقصد کی بات یہ ہے کہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، جان نہ پہچان دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارا نام نمرہ ہے، کالج میں تمہاری خاص سہیلیوں میں زرینہ، علینا اور کشمالہ شامل ہیں۔ صورت دیکھی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے تم بہت حسین ہو، اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ حسین۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں میرا نمبر کس نے دیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ یہ میری مجبوری ہے، نہیں بتا سکتا۔ میری بھی مجبوری ہے، تم سے بات نہیں کر سکتی۔ میرا خیال تھا وہ دوبارہ مجھے کال نہیں کرے گا، لیکن اس نے کال کر دی۔ مجھے تنگ کرتا رہا۔ میری کزن دردانہ پنڈی سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، رات میں سے میرے کمرے میں ہی سونا تھا۔ میں سونے کا سوچ رہی تھی، اچانک موبائل پر کال آئی تھی۔ میں نے فوراً کال کاٹ دی اور پھر اس کی کال آنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات کرتی رہتی تھی۔ اس نے اپنی شرافت کا ڈھنڈورا پیٹ ہی لیا تھا اور مجھ سے دوستی کر لی تھی۔ ایک ملاقات ہونے پر دوسری، تیسری اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ میں جبران کی شرافت سے بڑی متاثر ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی وہ کوئی برا انسان نہیں ہے، بلکہ مجھ سے صرف بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن جبران مجھے کار میں ریسٹورنٹ کی بجائے ایک زیر تعمیر پلازا میں لے گیا۔ میں پلازا کو دیکھ کر بولی، یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ بس 5 منٹ کی بات ہے، پھر ہم ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ وہ کار سے نکل کر آگے بڑھا۔ میں کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے کار میں بیٹھا دیکھ کر جبران پلٹا، اور تم کیوں بیٹھی ہو؟ میں کیا کروں گی؟ میں نے اس پلازا میں فلیٹ بک کروایا ہے، مقصد تمہیں دکھانا ہے۔ پھر میں اس کے ساتھ اوپر آ گئی۔ آفس کہاں ہے؟ یہی ہے۔ 6 فلور پر پہنچ کر اچانک جبران نے جیب سے پستول نکال لیا، اور اس کی پستول نکالنے پر میں چونکی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم خود کو بہت ہوشیار سمجھتی ہو، تمہاری وجہ سے میرا دوست جیل میں چلا گیا۔ میری وجہ سے؟ ایسن میرا بہت اچھا دوست ہے، تم نے مخبری کر کے اسے پھنسا دیا تھا۔ اگر وہ اس دن گرفتار نہ ہوتا تو وہ تمہاری سہیلی کے ساتھ ملک سے باہر عیش کر رہا ہوتا۔ جو کچھ کیا ہے علینا کے والدین نے کیا ہے، مگر تم نے مجھ پر پستول کیوں تان لیا ہے؟ یہ بات تسلیم کرتا ہوں، جو کچھ کیا اس کے والدین نے کیا، مگر مخبری کس نے کی؟ وہ تم نے کی۔ نہ تم مخبری کرتی، نہ میرا دوست مقدمے میں پھنستا۔ میں اپنے دوست کا انتقام لینے کو تم کو یہاں لایا ہوں۔ تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ میں گھبرا کر کہنے لگی۔ میں جو کہتا ہوں اسے خوشی سے مان لو، ورنہ میں چیخ کر لوگوں کو جمع کر لوں گی۔ ہاں، یہاں دور دور تک تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم اتنی بھولی نہیں ہو، میرا مقصد نہ جان سکو میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ میرے منہ سے سننا چاہتی ہو تو کہہ دیتا ہوں، میں تمہاری عزت کو داغدار کرنا چاہتا ہوں۔ جبران، تم ایک اچھے انسان ہو، مجھے جانے دو۔ میں بظاہر جبران سے بات کر رہی تھی، مگر میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں اسے بچنے کا طریقہ سوچ رہی تھی۔ تم مجھ سے موبائل پر جو اچھی اچھی باتیں کرتے رہتے تھے، کیا وہ ڈرامہ تھا؟ تمہیں پھانسنے کو جال بنایا ہوا تھا، ورنہ تم کسی طرح میری جال میں آتی کیا؟ میرے دوست کی خواہش تھی کہ تمہیں سزا کے طور پر قتل کر دوں، اور پھر آگے کا منظر تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ شمائلہ کی سالگرہ ہوئی، اس میں آصف سے میری ملاقات ہوئی تھی، جو میرے شوہر ہیں۔ آصف کی بات مجھے پسند آئی تھی۔ وہ گفتگو کے درمیان سر جھکائے جا رہے تھے۔ انہوں نے جھکے سر کے ساتھ کہا، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گفتگو میں حصہ لیں۔ یہ تقریبات ہوتی اس لیے کہ دوستوں سے ملاقاتیں کی جائیں۔ شمائلہ کی سالگرہ کی تقریب میں ہم نے اس لیے مرد حضرات کو دعوت نہیں دی تھی کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سالگرہ کی تقریب کو اچھی طرح سے انجوائے کرے۔ آصف بھائی، میری سہیلی پردہ کرتی ہے، شمائلہ نے کہا۔ سوری، مجھے پتا نہیں تھا۔ سوری، میرے بھائی کو پتا نہیں تھا تم پردہ کرتی ہو، ورنہ وہ تم سے مخاطب نہ ہوتے۔ کوئی بات نہیں۔ آصف مجھے بہت پسند آ گیا تھا، اس لیے مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار نہ گزری۔ سالگرہ کی تقریب ختم ہو جانے پر میں گھر چلی آئی۔ گھر آ کر میری آنکھوں کے سامنے آصف کی تصویر گھوم رہی تھی۔ دل میں خیال آیا، کاش میری آصف سے شادی ہو جاتی۔ آصف ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ سالگرہ کی تقریب کو چند ہی دن گزرے تھے کہ آصف کے والدین میرے رشتے کے لیے گھر آ گئے۔ میرے والدین میری طبیعت کی وجہ سے ویسے ہی پریشان تھے، اور جبران کی وجہ سے میں بہت زیادہ نفسیاتی ہو گئی تھی، اس لیے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا حساب ہوا۔ شادی سے مجھے واقعی بہت فرق پڑا تھا۔ مجھ پر جو خوف طاری تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ میرے سسرال کا مکان بہت چھوٹا تھا، فیملی کے افراد زیادہ تھے۔ آصف کی اتنی آمدنی تھی کہ وہ الگ رہنے کو کرائے پر فلیٹ لے سکے، اس لیے انہوں نے فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ یہ فلیٹ میرے سسرال والوں سے قریب تھا، اس لیے میری ساس، سسر اور دیگر افراد ملاقات کو اکثر و بیشتر آتے رہتے تھے۔ زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی آصف کے ساتھ۔ جبران دسترخوان پر بیٹھ کر ایسے کھانا کھا رہا تھا جیسے کئی دنوں کا بھوکا ہو۔
पागलों की तरह दोनों हाथों से खाना ठूंस रहा था। हमें अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर फौरन बोला, भूख बहुत तेज है, इसलिए जल्द से जल्द पेट को भरना चाहता हूँ। हम दोनों खामोश रहे। मेरे चाय का कप जिब्रान के हाथ में थमा दिया, क्योंकि इसने चाय भी मांगी थी। तुम सुकून से चाय पी लो, फिर कुछ करने का इरादा रखते हो तो बताओ, तुम बहुत समझदार लगते हो, आसिफ से इसने कहा। मेरी बात को इतनी जल्दी मान गए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, तुम दोनों को एक रोमानवी कहानी सुनाऊंगा, एक लड़के की और एक लड़की की, किस तरह मोबाइल पर दोस्ती हुई थी। मेरे चेहरे पर एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। ये मेरे शौहर को सब कुछ बता देगा। तुम हमें कहानी सुना रहे थे, आसिफ ने इसकी तवज्जो हटाने को कहा। हाँ, मैं तुम्हें दो प्यार करने वालों की कहानी सुना रहा था। इन दोनों में चंद मुलाकातें हुई, फिर प्यार हो गया। लड़का प्यार का नाटक खेल रहा था, लड़की हकीकत में मोहब्बत कर बैठी थी। फिर क्या हुआ? आगे मुझे याद नहीं क्या हुआ। आगे क्या हुआ ये सोच रहा था कि मैं प्लाजा से गिर रहा हूँ, कोई मुझे बचाए। अरे मेरे हाथ में रस्सी आ गई थी, मैं बच जाऊंगा। हाँ, मैं बच गया। वो जोर से चीखते हुए कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। इसने अपने सर को तो हाथों से थाम लिया। हमारे फ्लैट का दरवाजा अभी तक खुला हुआ था। बाहर कदमों की चाप उभरी। मैंने मुड़कर देखा, 3 आदमी खड़े हुए थे, दरवाजे पर नमूदार हुए। अभी वो कुछ कह भी नहीं पाए थे कि बेइख्तियार जिब्रान की नजर इन पर पड़ी और देखकर इसका चेहरा बिल्कुल बेरंगत वाला हो गया। वो अंदर कमरे में भागा। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अंदर जाकर जिब्रान को पकड़ लें, एक शख्स ने कहा। आसिफ की गर्दन हिलाने पर वो तीनों अंदर दाखिल हुए। जिब्रान को ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी बच्चे को पकड़ लेते हैं। आपके ताबुन का बहुत बहुत शुक्रिया, दूसरा शख्स बोला। इसने क्या जुर्म किया है? आसिफ ने पूछा। इसने कोई जुर्म नहीं किया। बात दरअसल ये कि ये मेरा बेटा है, इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जब दौरा पड़ता है तो ये घर से भाग निकलता है। आज भी दौरा पड़ने पर ये घर से निकल आया था। हम इसे तलाश करते हुए इस इलाके में पहुंचे तो नीचे बैठे चौकीदार ने बताया, इस शक्ल सूरत का एक नौजवान ऊपर गया है, इसके पास असला भी है। जिब्रान के वालिद ने वो पिस्तौल आसिफ को दिखाया। वाकई वो प्लास्टिक का पिस्तौल था, मगर असली लग रहा था। दूर से कोई भी देखता तो धोखा खा सकता था। इसकी ये हालत कैसे हुई? आसिफ ने पूछा। ये अपने दोस्त के ज़ेरे तामीर प्लाजा में इससे मुलाकात करने गया था, ऊपर से नीचे गिर गया था। जिंदगी बाकी थी, नीचे के ढेर पर गिरा, इतनी ऊंचाई से गिरा था, इसका असर दिमाग पर हुआ और वो पागलों जैसी हरकत करने लगा। जिस्मानी तौर पर सेहतयाब हो चुका है, मगर ये अपनी यादाश्त खो बैठा है। आप लोगों को जिब्रान ने जो भी तकलीफ पहुंचाई, इसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। जिब्रान के वालिद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, इसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस डराया था और हम वाकई से बुरी तरह से खौफजदा हो गए थे। आसिफ ने हंसते हुए कहा। वो लोग जिब्रान को लेकर चले गए। आसिफ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर पहले जितनी खौफजदा थी, अब मैं उतनी ही पुरसकून हो चुकी थी। ऐसा गुमान हो रहा था कि बहुत तवील सफ़र करके लौटी हूँ। मैं एक अरसे से अजियत में मुब्तला थी। मैंने जो किया था इसका खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। जिब्रान को देखकर मुझे इत्मीनान हो गया, वो जिंदा है, एक जिंदा लाश की तरह। इसने एहसन के साथ ही न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी, जिसकी वजह से अब इन दोनों को सजा मिल रही है। एहसन जेल में सजा भुगत रहा है और जिब्रान दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है, और मैं अपने शौहर के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।